الحمدللہ، بس کچھ ہی دن رہ گئے ہیں اور ہم ایک بہت ہی مبارک مہینے میں داخل ہونے والے ہیں۔ اور یہ اللہ کا ہم پر کتنا بڑا فضل ہے نا کہ اس نے ہمارے دل میں یہ فکر ڈالی کہ رمضان آ رہا ہے اور ہمیں اسے بہترین طریقے سے کیسے گزارنا ہے۔ یہ سب اسی کی توفیق ہے۔ تو آئیے اس روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم پلاننگ اور شیڈیولز کی بات کریں، ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں، کیا ہو اگر یہ رمضان ہماری زندگی بدلنے کا، معافی مانگنے کا اور اللہ کے قریب ہونے کا آخری موقع ہو؟ بس یہ ایک سوال ہی ہمیں اس مہینے کی اصل قدر کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ذرا اس حدیث کی گہرائی کو محسوس تو کریں۔ فرشتوں کے سردار دعا کر رہے ہیں اور نبیوں کے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ یہ مغفرت حاصل کرنے کا ایک بے مثال موقع ہے، اور اسے گوا دینا ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔ تو چلیں اب ذرا اپنا زاویہ بدل کر دیکھتے ہیں، رمضان کو صرف ایک ذمہ داری کے طور پر نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک خصوصی، ایک ذاتی دعوت کے طور پر دیکھیں۔ آپ سوچئے، رمضان کی آمد خوشی اور جشن کا باعث ہے، یہ ایک نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس کی آمد پر خوشخبری دیتے تھے۔ تو سوچیں، ہمارے دلوں میں بھی ویسی ہی خوشی، وہی جوش ہونا چاہیے نا؟ یہ مہینہ روحانی طور پر بے مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تبدیلی کا ماحول خود بہترین بنا دیا ہے۔ جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے بند، اور ہمارے سب سے بڑے دشمن شیاطین قید ہیں۔ اور تو اور ہر رات اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اس سے بہتر موقع اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بات ذرا دل میں اتار کر دیکھیں۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے، یہ ایک الہی دعوت ہے، خاص ہمارے لیے۔ اب اس دعوت کو قبول کرنا اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہم پر منحصر ہے۔ اچھا، تو رمضان کے عمل شروع کرنے سے بھی پہلے ایک بہت ضروری تیاری ہے، اور وہ ہے دل کی تیاری۔ دیکھیں، اس کو ایسے سمجھیں کہ جیسے گندے برتن میں آپ صاف پانی نہیں ڈال سکتے، اسی طرح ہمارا دل بھی گناہوں سے پاک ہونا چاہیے تاکہ وہ رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ سکیں۔ اس لیے پہلا اور سب سے اہم قدم ہے سچے دل سے توبہ کرنا اور اللہ سے معافی مانگنا۔ کبھی بھی اپنے گناہوں کو دیکھ کر مایوس نہیں ہونا۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تمہارے گناہ آسمان کے بادلوں تک بھی پہنچ جائیں اور پھر تم مجھ سے مغفرت طلب کرو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ بس یہ یاد رکھیں، اللہ کی مغفرت ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اور پھر قرآن کی یہ آیت شاید سب سے زیادہ امید دلانے والی آیتوں میں سے ایک ہے۔ اللہ ہمیں اے میرے بندو کہہ کر پکار رہا ہے اور تمام گناہوں کی معافی کا وعدہ کر رہا ہے۔ آئیے اس وعدے پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک نئے عزم کے ساتھ رمضان میں داخل ہوں۔ تو عملی طور پر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ چلیں ایک سادہ سا منصوبہ بناتے ہیں۔ نمبر 1، سچے دل سے توبہ کریں۔ نمبر 2، اپنی تمام دعاؤں کی ایک لسٹ بنائیں جو آپ اس مہینے مانگنا چاہتے ہیں۔ نمبر 3، قرآن، صدقہ اور اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے چھوٹے قابل حصول اہداف سیٹ کریں۔ اور آخر میں ایک سادہ سا ٹائم ٹیبل بنائیں تاکہ آپ کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو۔ تو چلیں آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان کا ایک دن، ایک عام دن، اسے عبادت کی ایک خوبصورت تال میں کیسے بدلا جا سکتا ہے۔ آپ کا دن سحری کی برکت سے شروع ہوتا ہے، پھر فجر کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر طلوع آفتاب تک ذکر کرنا۔ اس کا ثواب ایک مکمل حج اور عمرے کے برابر ہے۔ دن میں اپنے کام کو بھی عبادت بنائیں اور زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، اور رات کو سادگی سے افطار کریں اور تراویح میں کھڑے ہو کر اپنے رب کا کلام سنیں۔ رمضان میں دعا کی قبولیت کے کچھ خاص طاقتور اوقات ہیں۔ افطار سے ٹھیک پہلے کا وقت، جب روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ رات کا آخری پہر، جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ نماز میں سجدے کی حالت، جب بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت، ان قیمتی لمحوں کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ رمضان کا اصل تعلق اس کی روح قرآن ہے۔ یہ مہینہ دراصل قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اس مہینے میں دن کا روزہ اور رات کا قیام، یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ ہماری روح اللہ کے کلام کو اپنے اندر اتار سکے۔ اس مہینے میں ہر مسلمان کے لیے کم سے کم ایک ہدف یہ ہونا چاہیے کہ وہ قرآن مجید کا ایک مکمل دورہ مکمل کرے۔ یہ ایک بہت اہم مقصد ہے۔ لیکن صرف حوصلے کے لیے ایک بات یاد رکھیں، ہمارے اسلاف میں امام شافعی جیسے لوگ تھے جو رمضان میں 60 مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے۔ یہ مثال ہمیں صرف مزید کوشش کرنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ اب دیکھیں، پورا قرآن ختم کرنا شاید بہت بڑا کام لگے، ہے نا؟ لیکن اس کا ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے۔
اگر آپ ہر فرض نماز کے بعد صرف 4 صفحات پڑھیں تو آپ آسانی سے روزانہ ایک پارہ مکمل کر سکتے ہیں اور مہینے کے آخر تک پورا قرآن ختم کر لیں گے۔ یہ ایک بہت ہی عملی اور آسان منصوبہ ہے۔ اب ہم پہنچتے ہیں رمضان کے روحانی عروج پر، آخری 10 راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش۔ رمضان کا آخری عشرہ سب سے قیمتی ہے۔ ان راتوں میں خاص طور پر طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے۔ وہ ایک رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے ایمان اور اجر کی امید کے ساتھ اس رات قیام کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ کوئی عام رات نہیں، یہ تقدیر کی رات ہے، فیصلے کی رات ہے۔ اس ایک رات میں آنے والے سال کے لیے آپ کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ اس رات کی عبادت اور دعا آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتی ہے۔ اور آخر میں اس طاقتور سوچ کے ساتھ بات ختم کرتے ہیں کہ رمضان صرف ایک گزرا ہوا واقعہ نہیں، بلکہ یہ قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی دے گا۔ یہ حدیث ہمیں جھنجھوڑ کر یاد دلاتی ہے کہ اس موقع کو کھو دینا کتنا بڑا نقصان ہے۔ یہ مہینہ بھلائی کا سرچشمہ ہے اور اس سے محروم رہ جانے والا ہر خیر سے محروم رہ جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے حق میں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے رب، میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا، اور قرآن کہے گا، میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا۔ تو ہمیں خود سے یہ سوال کرنا ہے، اس رمضان کے بعد ہمارا روزہ اور ہمارا قرآن ہمارے حق میں کیسی گواہی دیں گے؟